ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ نہایت محنتی اور ایماندار تھی، لیکن اس کی زندگی میں خوشیاں کم اور دکھ زیادہ تھے۔ فاطمہ کے والد ایک معمولی کسان تھے جو گاؤں کے دوسرے کسانوں کی طرح کھیتوں پر کام کرتے تھے، مگر زمین کی پیداوار کبھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کا گزارا آرام سے ہو سکے۔ فاطمہ کے والدہ بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں اور اس کے بعد اس کی تمام ذمہ داریاں اس کے والد پر آ گئی تھیں۔ فاطمہ نے بچپن سے ہی سخت محنت کرنا سیکھا تھا۔ اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے کھیتوں میں کام کرتی، گھر کا سارا کام بھی کرتی۔ اس کی زندگی میں خوشی اور سکون کی کمی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑے میلے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ میلہ ہر سال ہوتا تھا اور گاؤں کے لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے بڑی بےتابی سے انتظار کرتے تھے۔ میلے میں مختلف قسم کی ثقافتی سرگرمیاں ہوتی تھیں اور لوگ مختلف قسم کے سامان خریدنے آتے تھے۔ فاطمہ کا دل ہمیشہ اس میلے کی طرف مائل رہتا تھا، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ میلے میں شامل ہو سکے۔ اس سال بھی فاطمہ نے اپنے والد سے میلے جانے کی اجازت مانگی، مگر وہ بھی مالی طور پر تنگ تھے، پیسے نہیں تھے اور انہیں یقین تھا کہ اس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بھی فاطمہ کے دل میں ایک امید کی کرن تھی کہ شاید اس سال کچھ اچھا ہو جائے، اس سال کچھ اچھا ہو۔ اس نے اپنے والد سے کہا، بابا اگر آپ میری اجازت دے دیں تو میں میلے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو سکوں گی۔ اس کی باتوں میں ایسی معصومیت اور دلکشی تھی کہ اس کے والد نے آخر کار اسے اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ کی زندگی میں خوشی کم ہے اور وہ اسے ایک دن خوشی دیکھنا چاہتے تھے۔ فاطمہ میلے میں گئی اور وہاں سے اس نے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ مختلف قسم کے کھانے، رنگین کپڑے، ہنسی مذاق اور لوگوں کی خوشیاں اسے بہت بھا گئیں۔ لیکن اس کا دل اس وقت خوش ہوا جب اس نے ایک چھوٹے سے اسٹال پر ایک خوبصورت کھلونا دیکھا۔ یہ ایک نرم اور رنگین خرگوش تھا جو بچوں کے درمیان کافی مقبول تھا۔ فاطمہ نے اس کھلونے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی قیمت پوچھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا جب اس نے سنا کہ اس کھلونے کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کو خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فاطمہ نے وہ کھلونا چھوڑا اور دل کی حالت کو چھپاتے ہوئے واپس چلنے لگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بات آ گئی، جیسے وہ کچھ کھو چکی ہے۔ اب وہ میلے سے باہر نکل رہی تھی تو اچانک ایک بوڑھی عورت نے اس سے بات کی، بیٹی تم اتنی افسردہ کیوں ہو، اتنی پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس اس کھلونے کو دیکھ کر دل چاہا کہ میں بھی اسے لے سکوں، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ بوڑھی عورت نے فاطمہ کی آنکھوں میں گہری مایوسی دیکھی اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک بکسہ دیا۔ یہ لو، میں یہ کھلونا تمہارے لیے خرید چکی ہوں۔ فاطمہ حیرت سے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا یہ آپ کے لیے نہیں ہے؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، نہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ کبھی کبھی دل کی خواہشات پوری کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کو خوشی مل سکے۔ فاطمہ نے حیرانی اور شکر گزار ہو کر وہ کھلونا پکڑا اور دل میں ایک نیا جذبہ محسوس کیا۔ اس کے لیے کھلونا صرف ایک چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تحفہ تھا، ایک گفٹ تھا جو محبت اور انسانیت کی علامت یعنی پہچان تھی۔ اس دن کے بعد فاطمہ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ اپنی زندگی کو مختلف نظر سے دیکھنے لگی۔ اس نے سمجھا کہ دنیا میں کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کے دل کو بہت سکون دیتی ہیں۔ وہ جان گئی کہ محبت، خیال اور انسانیت کا کمال کبھی بھی پیسے یا چیزوں سے نہیں بلکہ دلوں سے ہوتا ہے۔ فاطمہ نے اس دن کے بعد گاؤں میں اپنے دوستوں کو بتانا شروع کیا کہ محبت اور انسانیت کا جذبہ بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنے والد سے بھی کہا، بابا خوشی صرف پیسوں سے نہیں آتی، بلکہ جب ہم دوسروں کا خیر تو دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانیت اور محبت کے اعمال انسان کے دل کو سکون اور خوشی دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں چھوٹے سے اشارے سے بھی بڑی خوشی مل سکتی ہے، اور ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی میں حقیقتاً
ضروری چیزیں پیسوں یا مال و دولت میں نہیں ہیں بلکہ انسانیت اور محبت میں ہے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔